بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عفوت عن الخیل والرقیق فہاتوا صدقۃ الرقۃ من کل 40 درہما درہما۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 159 ہے اور باب ما یجب فیہ الزکوٰۃ کی دوسری فصل ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے گھوڑے اور غلام کی زکوٰۃ معاف کر دی تو دراہیم کا صدقہ، دراہیم کی زکوٰۃ لاؤ۔ یہاں گھوڑے کی زکوٰۃ معاف کر دی مطلب وہ گھوڑے جو اپنی سواری کے لیے ہیں، اور غلام کی زکوٰۃ معاف کر دی یعنی وہ غلام جو خدمت کے لیے ہیں۔ تو سواری کے لیے گھوڑے، جانور، اونٹ اور خدمت کے لیے غلام، باندیاں، ان سب کی زکوٰۃ معاف ہے۔ رقہ کہتے ہیں دراہیم کو جو ڈھال دیے گئے ہیں۔ تو فہاتوا صدقۃ الرقۃ، تو دراہیم کی زکوٰۃ لاؤ یعنی ادا کرو۔ اب وہ کس اعتبار سے ادا کرنی ہے، اس کا حساب کیا ہوگا؟ فرمایا من کل 40 درہما درہم، ہر 40 درہم سے 1 درہم، یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ لیکن یہ آغاز کب سے ہوگا؟ کتنے دراہیم ہو جائیں تو مالک نصاب سمجھے جائیں گے؟ فرمایا وَلَيْسَ فِي 90 و100 شَيْءٌ، 190 درہم میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی آدمی 190 درہم کا مالک ہے تو اس میں کچھ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 200 فَفِيهَا 5 دراہم، تو جب یہ دراہیم 200 کی تعداد کو پہنچ جائیں تو ان میں 5 دراہیم ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں 200 درہم کا مالک ہوا تو گویا مالک نصاب ہو گیا۔ حکم کیا ہے؟ 40 درہم میں 1 درہم، تو 200 میں کتنے 40 بنے؟ 5، تو 5 درہم ہوگا۔ تو حساب تو یہی رہے گا 40 درہم میں 1 درہم کا، لیکن اس کی شروعات کب سے ہوگی؟ جب 200 درہم کا مالک ہو جائے گا تب۔ اب اس کے بعد جتنے بھی 40 بڑھتے جائیں گے اتنا 1 درہم کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ وفی روایت لابی داؤد عن الحارث الاعور عن علی، اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے جو حارث اعور سے مروی ہے، وہ علی سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا زہیر احسبہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، زہیر میں سمجھتا ہوں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہاتو ربع العشر من کل 40 درہما درہم، یعنی ربع عشر لاؤ۔ ہاتو ربع العشر، ربع عشر لاؤ۔ اب ربع عشر کیا ہوتا ہے؟ یعنی من کل 40 درہما درہم، ہر 40 درہم میں 1 درہم، یہ ربع عشر ہوا۔ آپ نے پڑھ لیا ہے نا، عشر 10 میں سے 1، نصف عشر 20 میں سے 1، ربع عشر کتنا ہوگا؟ 40 میں سے 1۔ تو یہ من ہے کل 40 درہما درہم، یہ گویا اسی کا بیان ہے ربع عشر کا۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ 200 درہم، اور تم پر کچھ بھی نہیں ہے یہاں تک کہ یہ دراہیم 200 کی تعداد میں پورے ہو جائیں۔ حتی تتمہ کا فاعل کیا ہے؟ وہی دراہم مضروبہ رقہ۔ تو تم پر کچھ بھی نہیں ہے یہاں تک کہ رقہ 200 درہم کو پہنچ جائے، 200 درہم پورے ہو جائیں۔ فَإِذَا كَانَتْ 200 درہم، تو جب یہ ڈھلے ہوئے دراہیم 200 دراہیم ہو جائیں، فَفِيهَا 5 دراہم، تو ان میں 5 دراہیم ہیں۔
فما زادہ فعلی حساب ذالک، تو اب جو زیادہ ہوں گے اسی حساب پر ہوں گے، اس کے حساب پر آپ آتے چلے جائیں گے. یعنی 240 ہو گئے تو کیا درہم دینا ہوگا؟ 6. 280 دراہم ہو گئے تب 7، ایسے بڑھتے چلے جائیں گے. وفی الغنم، یہ تو مسئلہ ہو گیا دراہم کی زکوٰۃ کا. وفی الغنم فی کل 40 شاۃ الی 20 و 100، اور بکریوں میں ہر فی کل 40 شاۃ، ہر 40 بکری میں ایک بکری. یہ کہاں تک؟ الی 20 و 100، 120 تک. یعنی 40 ہے جب بھی ایک، 50 60 70 80 120 تک کتنی؟ ایک. فَإِن زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشَاطَانِ إِلَىٰ 200، تو اگر ایک بکری زیادہ ہو جائے یعنی 121 ہو جائے تب 2. سمجھ رہے ہیں نا؟ إِلَىٰ 200، کہاں تک؟ 200 بکریوں تک. یعنی 199 ہوں تب بھی 2 بکری، 200 ہوں تب بھی 2 بکری. فَإِن زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاء، تو اگر 200 سے زیادہ ہو جائیں تو 3 بکریاں. کہاں تک؟ الی 300، 300 تک. یعنی 200 ایک بکری ہو تو کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 3 بکری. اور 299 ہو جب بھی 3 بکری، 300 ہو جب بھی 3 بکری. فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 300، تو جب 300 سے زائد ہو جائیں، ففی کل 100 شاۃ، تو ہر سینکڑے میں ایک بکری. فَإِن لَمْ تَكُنْ إِلَّا 39 فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ، تو اگر صرف 39 ہی ہوں، فَإِن لَمْ تَكُنْ، تو اگر بکریاں نہ ہوں مگر 39، میں صرف 39 بکریاں ہی ہوں، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ، تو تم پر ان بکریوں میں کچھ زکوٰۃ نہیں ہے. وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ 30 تَبِيعٌ، اب یہ بکریوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ ختم ہو گیا اس حدیث میں. اور گائے میں ہر 30 میں ایک طبیع ہے. طبیع اور طبیعہ، نر کو طبیع کہتے ہیں اور مادہ کو طبیعہ. یہ اس بچے کو کہتے ہیں جو 1 سال کا ہو چکا ہو، دوسرے سال میں قدم رکھ چکا ہو. تو اگر یہ نر ہے تو طبیع ہے اور مادہ ہے تو طبیعہ. وفی الاربعین مسنہ، اور 40 گائے ہوں تب ایک مسنہ ہے زکوٰۃ میں. مسنہ کسے کہیں گے؟ اس گائے کے بچے کو جو 2 سال کا ہو چکا ہو اور تیسرے میں قدم رکھ چکا ہو. یہ چاہے نر ہو چاہے مادہ ہو. نر ہوگا تو اس کے لیے کلمہ مسن کا آئے گا، اور مادہ ہو تو مسنہ کا آتا ہے. وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ، اور عوامل پر کچھ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی وہ گائے یا وہ بیل یا وہ اونٹنی یا وہ اونٹ جو کام کرنے کے لیے آپ کے ہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. مثلا آپ کے پاس بیل ہے، آپ اس سے کھیت جوتتے ہیں. اونٹ ہے یا اونٹنیاں ہیں، آپ کھیت جوتتے ہیں. یا اونٹنیاں، آپ اس سے پانی لاتے ہیں. تو جو آپ کے کام کے لیے ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو اسے اونٹنی کی طرح سے نہیں ہے. یہاں طبیع اور طبیعہ یا مسن اور مسنہ دونوں ایک حساب سے ایک ریٹ سے ہیں، فرق نہیں ہوگا. نر دیں یا مادہ دیں، آپ دونوں دے سکتے ہیں. وعن معاذ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما وجہه الى اليمن امره ان یاخذ من البقرة من كل 30 تبیعا او تبیعتا. حضرت معاذ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کی جانب بھیجا، حکم دیا کہ وہ گائے سے ہر 30 گائے سے ایک طبیع لیں یا طبیعہ لیں. مطلب وہ بچہ لیں گائے کا جو 1 سال کا ہو چکا ہو، دوسرے سال میں قدم رکھ چکا ہو، چاہے نر چاہے مادہ ایک لیں. وَمِن كُلِّ 40 مُسِنَّةً، اور ہر 40 گائے سے ایک مسنہ لیں. یہاں مسن بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ کلمہ مسنہ کا وارد ہے تو نر بھی لے سکتے ہیں اور مادہ بھی. رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی والدارمی
اسے ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور دارمی نے روایت کیا۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعتدی فی الصدقۃ کمانعها، صدقے میں، زکوٰۃ میں حد سے آگے بڑھنے والا یہ زکوٰۃ روک لینے والے کی طرح سے ہے یا مانع زکوٰۃ کی طرح سے ہے۔ زکوٰۃ دینے سے منع کرنے والا وہی زکوٰۃ روکنے والا ہوتا ہے، تو زکوٰۃ منع کرنے والے کی طرح سے ہے یا زکوٰۃ روک لینے والے کی طرح سے ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ زکوٰۃ میں، صدقے میں حد سے آگے بڑھنے والا، مثلا ایک آدمی ہے وہ زکوٰۃ فقراء مساکین کو نہیں دیتا ہے، وہ مالداروں کو دے دیتا ہے، تو یہ حد سے بڑھنا ہوا نا۔ شریعت نے ایک حد قائم کی ہے کہ یہ چیز یہاں خرچ ہونی چاہیے، تو زکوٰۃ کا مال فقراء اور مساکین تک جانا چاہیے، اس سے آگے عمرہ تک نہیں جانا چاہیے۔ اب اگر کوئی حد سے آگے بڑھتا ہے، فقراء مساکین کے بجائے وہ عمرہ کو دیتا ہے، مالداروں کو دیتا ہے، حد سے آگے بڑھنا ہوا نا، تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، تو یہ اس شخص کی طرح سے ہو گیا گویا اس نے زکوٰۃ دیا نہیں، اپنی زکوٰۃ روک لی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو وصول کرنے جاتا ہے وہ زیادتی کرتا ہے۔ بھئی جو زکوٰۃ لازم ہے اس سے زیادہ وصول کرنا چاہتا ہے تو عامل زیادتی کرنے والا ہوا نا، تو وہ بھی معتدی ہے، زکوٰۃ میں حد سے بڑھنے والا ہے۔ تو اب معنی کیا ہوگا کہ وہ عامل جو صدقہ وصول کرنے میں مقررہ حد سے آگے بڑھتا ہے، زیادہ وصول کرتا ہے، وہ گناہ میں اس شخص کی طرح سے ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ نہ دینا ایک گناہ ہے، اس کا وبال اس پر ہوگا نا، ایسے جو حد سے آگے بڑھے گا زکوٰۃ وصول کرنے میں اس پر بھی گناہ ہوگا۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ معتدی زکوٰۃ دینے والا بھی ہو سکتا ہے اور معتدی زکوٰۃ وصول کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی، اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیسا فی حب ولا تمر صدقۃ، اناج میں، حب اناج میں اور کھجور میں صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حتی یبلغ خمسۃ اوسق، یہاں تک کہ وہ 5 وسق ہو جائے۔ تو آپ کھجور کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں، 5 وسق سے کم کھجوروں میں صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، یہاں اناج کا اضافہ ہے۔ تو مراد کیا ہے؟ وہی اناج جو تجارت کے لیے ہے، جیسے وہ کھجور جو تجارت کے لیے ہے تو 5 وسق سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے، 5 وسق یا اس سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ ہے۔ ایسے ہی اناج جو تجارت کے لیے ہے 5 وسق سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس سے زیادہ ہو تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ ورنہ اگر خود پیدا کر رہا، کھیتی میں اگ رہا ہے تو کم ہو یا زیادہ ہو اس میں اس کی زکوٰۃ ہے، یعنی عشر یا نصف عشر ادا کرنا ہوگا۔ رواہ النسائی، اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اب وسق کتنا ہوتا ہے، کتنا آج کے لحاظ سے ہوگا، وہ کل آپ پڑھ چکے۔ وعن موسیٰ بن طلحہ قال، اور موسیٰ ابن طلحہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا عندنا کتاب معاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت سے معاذ ابن جبل کا نوشتہ ہے، یعنی معاذ ابن جبل نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر کے جو کچھ نقل کیا تھا، تحریر کیا تھا، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا اس میں؟ قال انما امرہ ان یاخذ الصدقۃ من الحنطۃ والشعیر والزبیب والتمر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو حکم دیا تھا کہ وہ صدقہ وصول کریں، صدقہ لیں، من الحنطۃ گیہوں سے، والشعیر اور جو سے، والزبیب اور کشمش سے، والتمر اور کھجور سے۔ یہ کیا مرسل ہے، یعنی سند پوری بیان نہیں کی گئی ہے نا،
ارسال ہے، لیکن وہ چیز ہے اس میں حکم دیا گیا تھا کہ سب سے صدقہ وصول کریں، تو معلوم ہوا کہ پیداوار جتنی بھی ہو اس سے جو اس کا صدقہ ہے وصول کیا جائے گا۔ رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ وعن عتاب ابن اسید، اور عتاب ابن اسید سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی زکاة القروم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگوروں کی زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ انہا تخرس کما تخرس النخل، کہ انگوروں کا اندازہ کیا جائے جس طرح سے کھجوروں کا اندازہ کیا جاتا ہے، یعنی درخت پر ہی کھجوروں کا اندازہ کر لیا جاتا ہے کتنی کھجور ہوگی، اسی کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ لی جاتی ہے، تو اسی طرح سے انگوروں کا اندازہ کر لیا جائے گا اور اسی لحاظ سے اس کی زکوٰۃ بھی لی جائے گی۔ ثم تؤدى زکاتہ، تو اندازہ کر لیا جائے گا، پھر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی زبیباً، کشمش کی صورت میں۔ دیکھیے انگور کیا ہے، چونکہ دیکھتے ہیں نا تازہ ہوتا ہے بالکل، وہ بہت دن روکنے کے قابل نہیں ہوتا ہے کہ بہت دن رکھا رہے اور کام آئے بعد میں وہ، تو جب وہ انگور تیار ہو جاتے تھے تبھی جا کر کے اس کا اندازہ کر لیا جائے گا کہ اتنے انگور ہیں اور کشمش کیا اتنی تیار ہوگی اس میں سے، جو اس کے معنی جانتے ہیں وہ۔ اب زکوٰۃ کب وصول کریں گے؟ انگور کی حالت میں نہیں، ورنہ نقصان ہوگا۔ اب لائیں گے فوراً اسے بیچنا پڑے گا یا خرچ کرنا پڑے گا فوراً، آپ رکھ نہیں سکتے، تو بیت المال میں ایسا مال چاہیے جو کچھ دن رہے نا، جب مصرف معلوم ہو وہاں آپ خرچ کریں گے، ضرورت آئے گی وہاں ادا کریں گے، تو اندازہ کر لیا۔ اب جب کشمش کی صورت ہو جائے گی اتنے وزن کر کے کشمش کیا لے لی جائے گی، اس سے جو درخت والے ہوتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہے، اندازہ کر لیا گیا کہ اس میں اتنی کشمش ادا کرنی ہوگی۔ اب وہ انگور کھانا چاہیں تو انگور بھی کھا سکتے ہیں، اس لیے انہیں کیا اتنے کشمش دینی ہے۔ اب اگر یہ ہو کہ نہیں جب کشمش تیار ہو جائے تب دینا پڑے گا، تو انگور کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے، تو ایک پھل ہے اس کی نعمت سے محروم رہ جائیں گے نا، اس لیے جب وہ لگ جائیں تو اندازہ کر لیا جائے کہ اس میں اتنی کشمش تیار ہوگی، اب جب کشمش ہو تو اتنی کیا ہے ادا کر دی جائے گی۔ ایسے کھجوروں بھی ہوتا ہے، یہاں جو کھجوریں ہم دیکھتے ہیں تو پکی کھجوریں ہوتی ہیں بالکل، عرب میں کیا ہے جیسے آم ہوتا ہے نا کہ درجہ بدرجہ کھاتے رہتے ہیں، چھوٹا سا لگا تب بھی کھانا شروع کیا، تھوڑا سا بڑا ہو گیا تب بھی کھاتے رہتے ہیں اسے، پک رہا ہے تب بھی کھاتے رہتے ہیں، ٹپکتا ہے تب بھی کھاتے ہیں نا۔ تو ایسے کھجوروں کے مختلف درجات ہوتے ہیں اور مختلف ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے، ذائقہ ہوتا ہے، ہر درجے میں کھاتے رہتے ہیں۔ تو کھجوروں کا اندازہ بھی ایسے کیا جاتا تھا، جب پھل لگ گئے اس میں اندازہ کر لیا کہ پکنے کے زمانے میں اگر چھوڑ دیں اسے اتنی کھجوریں ہوں گی، تو اتنی کھجوریں ہوں گی صدقے میں اتنا دینا پڑے گا، اب وہ طے کر دیا معلوم ہو گیا۔ اب جب پکنے کا زمانہ آ گیا پک گئی جا کے اتنا وصول کر لاتے تھے، تو اب وہ باغ والے کے لیے آسانی ہوتی تھی، جس طرح چاہے توڑ کے کھائیں، اتنا دینا ہے وہ تیار رکھیں، یاد رکھیں اسے۔ کما تؤدى زکاة النخل تمرہ، جس طرح سے کھجوروں کی زکوٰۃ خشک کھجوروں کی شکل میں دی جاتی ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد، اسے ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن سہل بن ابی حثمۃ حدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، سہل بن ابو حثمہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے، اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث، جب تم اندازہ لگاؤ، جب تم انگوروں کا یا کھجوروں کا اندازہ لگاؤ تو اندازے کے حساب سے لو اور 1/3 چھوڑ دو، ودعوا الثلث، 1/3 چھوڑ دو، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، تو اگر 1/3 نہ چھوڑو 1/4 چھوڑ دو۔ اسے روایت کیا ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی نے۔ مطلب کیا ہے؟ اندازہ لگا لیا مثلا کہ 4 سا یہ کھجوریں صدقے میں ہیں، تو اس سے 4 سا پورا نہ لے لو بلکہ 3 سا لو اور 1 سا اس کے پاس چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دو؟ اس لیے کہ جب درخت لگا ہوا ہے تو بہت سے لوگ آئیں گے تاکہ وہ دوسروں کو کھلا سکے، محتاجوں کو دے سکے، وہ بھی سنا نا، تو
3 حصہ کو تم لے آئے، کم سے کم 1 حصہ چھوڑ دو اس کے پاس، یا بہتر یہ ہے کہ پورا 3 حصہ کرو، 2 حصہ لے کر کے آؤ، 1 حصہ چھوڑ دو اس کے پاس، تاکہ جو اس کے پاس آئیں وہ اپنے طور پر کھلاتا پلاتا رہے، لوگوں کو دیتا رہے۔ یہ کھانے پینے کی چیز ہے نا، تو لوگ آتے رہیں گے۔ تو یہ چیز دراہم کے بارے میں نہیں ہے، بکریوں اونٹوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ جو پھل کھانے والا سامان ہے نا۔ تو اب ایسا ہو سکتا ہے اندازہ کر لیا، بتا دیا کہ 3 سا کھجوریں ہیں، یہ صدقے میں دینی ہے، تو 2 سا آپ لے جائیں، 1 سا اس کے پاس چھوڑ دیں۔ جب اسے معلوم رہے گا کہ 1 سا ہمارے پاس ہی رہنا ہے، تو اس کے لحاظ سے وہ کچی کھجوریں ہیں، کچھ پکی کھجوریں ہیں، اس کے بعد کی تو وہ کھلا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو خالی اس کا اپنے پاس سے نہیں جائے گا، جو دے رہا ہے اسی میں سے جائے گا وہ، اور مستحقین کو جا رہا ہے۔ تو اسی لیے فرماتے تھے کہ 1 ثلث چھوڑ دو اس کے پاس، یا کم از کم 1 ربع چھوڑ دو اس کے پاس۔ وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث عبد اللہ بن رواحہ علی یہود، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ ابن رواحہ کو یہود کے پاس بھیجتے تھے۔ فَيَخْرُسُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ، تو وہ کھجوروں کا اندازہ لگاتے تھے جس وقت کھجوریں اچھی ہو جاتی تھیں، پھل پورے آ جاتے تھے تو اس کا اندازہ لگاتے تھے۔ قَبْلَ أَن يُؤْكَلَ مِنْهُ، اس سے پہلے کہ اس میں سے کچھ کھائی جائیں، یعنی کھانے سے پہلے اندازہ کر لیا جاتا تھا، اب اس کے بعد چاہے کھائیں چاہے کچھ نہ کریں، اب جب وقت آ جائے گا پکنے کا تو پکنے کے بعد اتنا حصہ لے کر کے آ جائیں گے وہاں سے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن ابن عمر قال، حضرت ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العسل، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں فرمایا، فی کل 10 ازق زق، یعنی ہر 10 مشق میں 1 مشق ہے، عشر ہو گیا اس میں بھی، 10 مشق تیار ہوا 1 مشق دینا ہے، 10 گھڑا ہوا 1 گھڑا دینا ہے، تو عشر ہو گیا نا۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال فی اسنادہ مقال، اور فرمایا کہ اس کی سند میں کلام ہے۔ ولا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الباب کثیر شیء، اور بہت سی باتیں اس باب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ وعن زینب امرأۃ عبداللہ قالت، اور زینب امرات عبداللہ سے مروی ہے، یعنی عبداللہ کی بیوی زینب سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ فقال، تو فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو، صدقہ دو، ولو من حلیکن، اگرچہ تمہیں اپنے زیوروں سے صدقہ دینا پڑے۔ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ تم روز قیامت اہل جہنم میں زیادہ ہو، روز قیامت اہل جہنم میں زیادہ ہو، یعنی جہنم میں تم کیا زیادہ نظر آتی ہو۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ تو معلوم ہوا کہ عورتوں کے جہنم میں جانے کے جہاں دوسرے اسباب ہیں، انہی میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ عموماً اپنے زیوروں کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ہیں، یا زکوٰۃ نکالنا نہیں چاہتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زیوروں کی زکوٰۃ بھی آدمی کو نکالنی ہوگی، چاہے وہ زیور، کچھ عورتیں تو کہتی ہیں نا کہ اس زیور کی زکوٰۃ نکالی جائے گی جو نہ پہنا جاتا ہو، اور جو پہنا جاتا ہو تو سمجھتی ہے ضرورت کی چیز ہو گئی، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ حالانکہ زیور چاہے پہنا جاتا ہو یا نہ پہنا جاتا ہو، زیور کی شکل میں بنا ہوا ہو یا ویسے ہی رکھا ہوا ہو، بہر صورت زکوٰۃ اس کی ادا کرنی ہوگی اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ رہا ہے۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدی، عمرو بن شعیب سے مروی ہے، عن ابیہ عن جدی، ان امرأتین اتتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 2 عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ وفی ایدیہما سواران من ذہب، اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن تھے۔
فقال لہما تؤدیان زکاتہ، حضور نے ان دونوں عورتوں سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں اس زیور کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو، کنگن کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ قالتا لا، ان دونوں نے کہا کہ نہیں۔ فقال لہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں سے ارشاد فرمایا اتحبان ان یصورکم اللہ بسوارین من نار، کیا تم دونوں اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں آگ کے دو کنگن پہنائے؟ قالتا لا، ان دونوں نے کہا نہیں۔ قال فأدیا زکاتہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں اس کی زکوٰۃ ادا کرو، یعنی کنگن کی زکوٰۃ ادا کرو۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال ھذا حدیث قد روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعیب نحو ھذا، اور فرمایا کہ ایسی حدیث ہے کہ مثنى ابن صباح نے عمرو ابن شعیب سے اس کے مثل روایت کیا ہے۔ والمثنى بن الصباح وابن لہیہ یضعفان فی الحدیث، اور مثنى ابن صباح اور ابن لہیہ یہ دونوں حدیث میں ضعیف قرار دیے جاتے ہیں۔ ولا یصح فی ھذا الباب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء، اور اس باب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی چیز صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وہ دونوں عورتیں کنگن پہنے ہوئے تھیں، یعنی وہ زیور استعمال کر رہی تھی۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو زیور استعمال کیا جا رہا ہو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جانی ہے، جو رکھا ہوا ہو اس کی بھی دینی ہے۔ وعن ام سلمۃ قالت، اور حضرت ام سلمہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کنت البس اوضاحا من ذهب، اوضاح یہ وضحن کی جمع ہے، یہ خاص قسم کا زیور ہوتا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں سونے کے اوضاح یعنی سونے کے زیور پہنتی تھی۔ فقلت یا رسول اللہ اکنز ہوا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ کنز ہے، یعنی یہ زیور جو میں پہن رہی ہوں کیا یہ کنز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین یکنزون الذھب والفضہ، یہ پوری آیت جو پہلے آپ پڑھ چکے، کیا یہ کنز ہے، اس کے لیے وعید ہے؟ فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا ما بلغ ان تؤدى زکاتہ فزکی فلیس بکنز، حضور نے فرمایا کہ جو اس مقدار کو پہنچ جائے جس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، وہ زکوٰۃ ادا فزکیا تو اس کی زکوٰۃ دے دی گئی تو کنز نہیں ہے۔ کنز کسے کہیں گے کہ نصاب کی مقدار مال ہو اور اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ کنز ہے، لیکن اگر زکوٰۃ کی دینے کی مقدار مال ہے، زکوٰۃ اس پر لازم ہوئی اور زکوٰۃ دے دی گئی، اب جو باقی بچا وہ کنز نہیں کہا جائے گا اسے، یعنی اس کے لیے کوئی وعید نہیں ہے۔ رواہ مالک و ابو داؤد، اسے امام مالک اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن سمورۃ بن جندب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمرنا ان نخرج صدقۃ من الذی نعد للبیع، اور سمورہ ابن جندب سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم صدقہ نکالیں اس سے جسے بیع کے لیے تیار رکھتے ہیں، یعنی کاروبار کے لیے جسے ہم لاتے ہیں رکھتے ہیں اس کا صدقہ ادا کریں، زکوٰۃ نکالیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال تجارت میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے۔ وعن ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن غیر واحد، ربیعہ ابن ابو عبد الرحمن سے مروی ہے، وہ کئی ایک سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقطع لبلال ابن الحارث المزنی معادن القبلیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلال ابن حارث مزنی کو مقام قبلیہ کی کانہ جاگیر کے طور پر عطا فرما دی۔ اقطع کسی کو کوئی حصہ دے دینا، کوئی ٹکڑا دے دینا تاکہ وہ کمائے کھائے، اس سے پیداوار سے فائدہ اٹھائے، کبھی اس میں تملیک ہو جاتی ہے کبھی تملیک نہیں ہوتی ہے۔ تو بلال ابن حارث مزنی کو مقام قبلیہ کی کانہ بطور جاگیر دے دی۔ اب یہ ہے کہاں؟ فوہیا من ناحیت الفرع، فرع جگہ کا نام ہے، کا یہ فرع کے کنارے ہے۔ فتلک المعادن لا تؤخذ منها الا الزکوٰۃ،
الی الیوم، تو ان معادن سے آج تک صرف زکوٰۃ ہی وصول کی جاتی ہے، یعنی اس میں سے کیا خمس نہیں لیا جاتا بلکہ زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ آدمی جو بھی پیدا کرے، محنت کرے اس میں، تو اس کے لحاظ سے زکوٰۃ اسے ادا کرنی ہوگی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانوروں کی زکوٰۃ کے بارے میں بھی بیان فرما دیا، زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں بھی بیان فرما دیا، دراہم کے بارے میں بھی زکوٰۃ کے بارے میں بیان فرما دیا، اور مال تجارت کے بارے میں بھی زکوٰۃ کے تعلق سے بیان فرما دیا۔ تو جو کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ان چیزوں میں ادا کرنی ہے، تو انہی احادیث کی روشنی میں کہ مال تجارت ہے اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے، اور مال تجارت نہیں ہے، زیورات ہیں پہننے کے یا رکھنے کے، ان کی زکوٰۃ بھی دینی ہے، اور جانور ہیں جو آپ چراتے رہتے ہیں، سائمہ ہے، ان کی زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ ہر ایک کا نصاب بتا دیا گیا، اس کے لحاظ سے ادا کریں گے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، عن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس فی الخضراوات صدقہ، کہ سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے، سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے، ولا فی العرایا صدقہ، اور نہ ہی عرایا میں صدقہ ہے۔ یہ عرایا کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرایا کہتے ہیں جو خالی کر لیا گیا ہو۔ مطلب کیا ہے کہ درختوں پر پھل لگ چکے ہیں، پکے ہوئے پھل، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ آپ کسی کو دے دیتے ہیں تاکہ ان کے پھل سے وہ فائدہ اٹھائے۔ خاص طور سے ایسے لوگوں کو کہ جن کے پاس درخت نہیں ہوتے ہیں کہ اس طرح کے پھل سے فائدہ اٹھا سکیں، تو وہ دوسروں کو دے دیے جاتے ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، درخت آپ کا رہتا ہے، تو اس میں بھی کیا زکوٰۃ نہیں ہے، تو وہ عرایا ہوئے۔ تو عرایا میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ولا فی اقل من 5 اوسق، اور نہ ہی 5 وسق سے کم میں صدقہ ہے۔ ولا فی العوامل صدقہ، اور نہ ہی عوامل میں صدقہ ہے، یعنی کام کاج کے جو جانور ہیں اس میں بھی صدقہ نہیں ہے۔ ولا فی الجبہۃ صدقہ، اور نہ پیشانی میں صدقہ ہے۔ قال الصقر الجبہۃ الخیل والبغال والعبید، صقر اس حدیث کے ایک راوی ہیں، ان کا نام ہے، انہوں نے بیان کیا کہ جبہہ یہ گھوڑے ہیں، خچر ہیں اور غلام ہیں۔ جبہہ سے مراد کیا ہے؟ گھوڑے، خچر اور غلام۔ تو اس میں صدقہ نہیں ہے، گھوڑے میں، غلام میں، کہ بھی آگے پہلے ضمناً آ گئے تھے، یہاں صراحتاً آ گئے۔ رواہ الدارقطنی، اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ اب یہ کہ سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے، یہ اس میں بیان کیا گیا ہے، لیکن بعض دیگر احادیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ جو کچھ زمین اگائے اس میں کیا صدقہ ہے، تو چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں عشر یا نصف عشر جس لحاظ سے آپ پیدا کریں گے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ وعن طاؤوس ان معاذ بن جبل اتیا بوقص البقر، اور طاؤوس سے مروی ہے کہ معاذ ابن جبل کے پاس گایوں کم تعداد میں گائے لائی گئیں، یعنی 30 سے کم تعداد میں گائے 30 تک پہنچ جائے تو نصاب کی مقدار ہے، اور اس سے کم ہو تو نصاب کی مقدار نہیں ہے، کم ہے اس سے، تو وقص بقر سے مراد کیا ہے؟ 30 سے کم۔ تو حضرت معاذ ابن جبل کے پاس 30 گایوں سے کم مقدار میں گائیں لائی گئیں، فقالا، تو انہوں نے فرمایا، لم یأمرنی فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں کسی چیز کا حکم نہیں دیا ہے، یعنی کچھ اس میں سے وصول کروں، مجھے اس کا حکم نہیں دیا۔ رواہ الدارقطنی والشافعی، اسے دارقطنی اور شافعی نے روایت کیا۔ وقالا، اور فرمایا، الوقص ما لم یبلغ الفریضہ، وقص سے مراد کیا ہے؟ وہ مقدار جو فریضہ کو نہ پہنچے، یعنی جو فریضہ کی مقدار ہے اس تک نہ پہنچے وہ وقص ہے، چاہے 1 کم ہو، 2 کم ہو، 4 کم ہو، جتنا بھی کم ہو سب وقص میں آ جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو نصاب مقرر کیا گیا ہے اس سے اگر کوئی چیز کم ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، نصاب سے زیادہ ہوگی تو اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی